الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إلى آخر الآية صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں، اللہ کے عبادت گاہ کی جو جگہیں ہیں، ان کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کو دنیا میں کوئی چیز ڈرانے اور دھمکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مسجدیں عبادت کی جگہ ہوا کرتی ہیں، بڑی قابل احترام جگہ ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس زمین پر اللہ رب العزت کو جو جگہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور جو چیز اللہ رب العزت کو اس زمین میں سے سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ حدیث کا ٹکڑا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ ایک روایات میں اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے اللہ کے گھر ہیں قیامت کے دن، ان تمام مسجدوں کو، ان اللہ کے گھروں کو اللہ رب العزت اٹھا لیں گے اور جنت میں ملا دیں گے، جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا تعلق مسجد سے بڑا گہرا ہے، مسجد سے اس کو لگاؤ ہے، مسجد کو آتا جاتا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، مسجد کے کام کاج میں، صفائی میں، مسجد کے امور میں اس کا بڑا تعلق اور بڑا اس کا انوالومنٹ رہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے مومن ہونے کی آپ لوگ گواہی دیجئے۔ اب ہم نے یہ سمجھا کہ خدا کو اگر کوئی چیز پسند ہے اس زمین پر تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ہمیں اس چیز کی قدر کرنی ہے، اور قیامت کے ہیبت ناک دن میں، اس ماحول میں جب ہر کوئی اپنے اپنے اعمال میں پڑا ہوا ہوگا، اپنی اپنی آفت میں، اپنی اپنی مصیبت میں، اپنے حساب و کتاب کے چکر میں پڑا ہوگا، اس موقع پر اللہ رب العزت اس مسجد سے جڑے ہوئے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور وہ بڑے VIP ٹریٹمنٹ میں ہوگا، بڑے سکون اور اطمینان میں ہوگا۔ اس کا تصور آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہو، اجلاس ہو،
اور کہیں بھی چھاؤں کا انتظام نہ ہو اور آپ کو اسٹیج پر بلا لیا جائے جہاں پر بیٹھنے کا بھی انتظام ہے، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، پانی کا بھی انتظام ہے، ہر چیز کا انتظام ہو، سر کے اوپر سایہ بھی ہو، تو وہ شخص اپنے آپ کو کتنا زیادہ خوش نصیب سمجھے گا۔ یہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت مسجد سے جڑے ہوئے اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں تلے جگہ دیں گے۔ نمازی ہونے کی اپنی ایک فضیلت ہے، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط ہو اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی بہترین ہے، اعمال کے اعتبار سے شاندار اس کے اعمال ہیں، نمازی ہے، روزے دار ہے اور دین کے کام سے جڑا ہوا شخص ہے، تو اس کے معاملات تو اپنے اچھے ہوں گے ہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر آپ سچے اور پکے مومن ہیں تو آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کے زبان سے، آپ کے قلب سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی کسی بھی حرکت سے کسی انسان کو دل آزاری کسی انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، انتہائی قابل احترام جگہ ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا پورا خیال رکھنا یہ ہم اور آپ کی اور ہر سچے اور پکے مسلمان کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ مسجد اتنی اہمیت کے حامل ہے، اتنی قدردانی کی حامل ہے، تو اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ اس کے ضابطے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ مسجد کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں، مسجد میں اپنے آنے جانے کو ہم برقرار رکھیں، ہمارے جو مسجد کی طرف جو لگاؤ ہے وہ باقاعدہ اور مستقل ہونا چاہیے۔ اس ادب کے حوالے سے اگر ہم اور آپ اپنا گراف دیکھیں، اپنا اسکین کریں، جس طریقے سے ہمیں کبھی بدن کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے، ہاتھ میں چوٹ لگ جائے، پیر میں چوٹ لگ جائے، کہیں اور چوٹ لگ جائے، تو جس طریقے سے ڈاکٹر ایک اسکین کرتا ہے، ایکس رے کرتا ہے، تو اس کے بعد اس اسکین کا جب جائزہ لیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ کمیاں آ گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے اس ادب کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا تعلق مسجدوں سے کتنا گہرا ہے، کس قدر ہم مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی مسجدیں بنائی گئیں، 5 منزلہ مسجد ہے، شاندار 5000 اسکوائر فٹ میں بنی ہوئی مسجدیں ہیں، 5 منزلہ مسجدیں ہیں، اور نمازی صرف 1.5 صف 2 صف۔ صرف جمعے کے لیے کیا یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں کہ یہ مسجدیں صرف جمعے کے دن کھچاکچ بھر جائیں اور لوگ جمعے کی نماز پڑھ کر نکل جائیں، اور جمعے کے دن جو عصر کی نماز ہے اس میں صرف 1.5 صفیں ہوں گی؟ کیا ان مسجدوں کو اتنا پیسہ لگا کر صرف ہفتے میں ایک دن ایک وقت کی نماز کے لیے اتنا بھاری بھرکم بنایا جاتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، مسجد نبوی اور مسجد حرم مکی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ جو 24 گھنٹہ آباد رہتا ہے، 24 گھنٹے اس میں لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، قرآنی مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، حدیث کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، دینی علوم بھی ہے، عصری علوم بھی ہے، عورتوں کے تعلق سے ان کی تعلیم کا ایک باقاعدہ نظام ہے، اور وہاں پر ہسپتالوں کا ایک سسٹم ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم نے مسجد کو صرف 5 وقت نماز کے لیے، جس میں نماز پڑھنے والے 5 منٹ پہلے آتے ہیں اور 5 منٹ میں ادھر ادھر کی نمازیں پڑھ کر نکل جاتے ہیں، کیا اتنا خرچ اسی کام کے لیے کیا جاتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ایسے موقع پر میں عام طور پر
جو میری بات ہوتی ہے اس کے اولین مخاطب ہمارے نوجوان دوست ہوتے ہیں۔ جو نوجوان دوست آج ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، میں ان سے ادباً بھی بات کر رہا ہوں، محبت سے بات کر رہا ہوں، پیار بھرے انداز میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، کم سے کم ہم لوگ نمازوں کی پابندی کر لیں۔ ہندوستان کے ہم اکثر حصوں میں جاتے ہیں، میری تعلیم ساؤتھ کے علاقے میں ہوئی ہے، ہندوستان کا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، بنگلور کی طرف کا علاقہ ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ وہاں کے نوجوان نمازی ہیں اور ہمارے یہاں کے بوڑھے نمازی ہیں۔ ہمارے یہاں کا نوجوان نمازی نہیں ہے، وہاں کے نوجوان نمازی ہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ باقاعدہ نمازی ہیں۔ مسجدوں میں نوجوان مسجد کے ہر کام میں شریک ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ جب وہ نوجوانی کے عالم میں نماز کا پابند ہے تو اس کا بڑھاپا تو صحیح ہونا ہی ہے۔ لیکن ہماری نوجوانی بیکاری میں گزرتی ہے، بڑھاپے میں جب ہم کسی کام کے نہیں رہتے اس موقع پر ہم مسجد کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں کو یہ مہم چلانی چاہیے، ایک نظام بنانا چاہیے کہ ہر نماز میں ہمارے نوجوان بھائی آگے ہوں۔ فجر کی نماز میں صرف 2 سے 3 نوجوان ہمیشہ اس مسجد میں بھی رہتے ہیں، اور ہر مسجد کا یہی عالم ہے۔ جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو دین شریعت سمجھ میں آ گئی ہے، وہ نمازی ہوتے ہیں، باقی تو سب بیچارے بوڑھے لوگ ہی نمازوں میں اور مسجد کی صفوں میں آگے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر آپ کسی مسلمان کو، کوئی مسلمان اگر اپنے آپ کو مسجد سے جوڑتا ہے، مسجد سے اپنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے، تو فرشتے اس کے ہم نشیں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا آدمی۔ اور اگر وہ کسی وجہ سے مسجد سے غائب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو جا کر اس محلے میں تلاش کرتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی آیا نہیں، آخر کہاں ہے، جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ میں حدیث کا مفہوم آپ حضرات سے بتا رہا ہوں کہ فرشتے اس کے ہمنشیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہوتا ہے تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، باباؤں کے پاس، حضرات کے پاس، مفتی صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے چکر سے چکر کاٹیں گے، مستقل فون کریں گے، لیکن میرے بھائیوں فرشتوں کی دعا تو نہیں لے رہے نا، فرشتوں کی مدد تو نہیں لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب کی مدد سے کیا ہونے والا ہے؟ وہ خود پریشان ہے بیچارہ، اس کی خود 7-8 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ آپ کے مسائل حل کرے گا؟ اللہ رب العزت نے سارے مسائل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے اپنے رشتے کو، اللہ کے گھر سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں تو سارے مسائل حل ہیں۔ مسجد کا دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم مسجد میں شوق کے ساتھ آئیں، باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ آئیں، ایک جذبے کے ساتھ ہم آئیں، اور ایک حسرت کے ساتھ آئیں کہ جو لوگ نمازی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر اچھے اور سچے اور پکے نمازی بنیں گے۔ وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اچھے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں ان میں نہیں ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، بہت شارٹ میں بتاتا ہوں، جلدی بتاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا تھا۔ جب امام احمد بن حنبل رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے تو وہ بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ میں لوہار ہوں، دن بھر لوہا پیٹتا ہوں، لوہا جلاتا ہوں، اس کو ٹھوکتا ہوں، تھک جاتا ہوں۔ اگر اللہ نے میری روزی روٹی کا ذریعہ لوہار نہ بناتا، لوہے کا کام میری روزی روٹی کا ذریعہ نہ ہوتا، تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح تہجد پڑھ رہا ہوتا۔ جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا اور اس شخص کا بھی انتقال ہوا تو ایک آدمی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے، تو اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا اللہ کے یہاں؟ تو اللہ کے یہاں کا معاملہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے مغفرت تو کر دی، بخشش تو کر دی، لیکن جو میرے سامنے لوہار رہتا تھا وہ ایک معاملے کے اعتبار سے مجھ سے آگے چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک قدم آگے لوہار وہ گئے اور ان کی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے کہا ایسا تو کوئی عمل نہیں تھا، لیکن ان کو بڑی حسرت ہوا کرتی تھی کہ اگر یہ لوہے کا عمل میری روزی روٹی کا ذریعہ نہ ہوتا
تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح تہجد پڑھ رہا ہوتا، نمازیں پڑھتا۔ جب میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ایک حسرت پر ایک شخص کو اتنا بلند مرتبہ دے سکتے ہیں، تو اگر کوئی نماز کا باقاعدہ پابند ہو، سچا اور پکا مسجد سے جڑا ہوا شخص ہو، لوگوں سے جڑا ہوا شخص ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے؟ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسجد کو جوڑیں اور اس مسجد سے جڑیں۔ اور آخری ادب میں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ وقت کم ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کو صاف ستھرا بھی رکھیں۔ مسجد کی صفائی اور ستھرائی میں ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ہمارا کنٹریبیوشن اور ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے۔ مسجد کی صفائی مسجد کے مؤذن کا کام نہیں ہے۔ مسجد کے مؤذن کو جو ہم تنخواہ دیتے ہیں اس کو اذان کی بنیاد پر دیتے ہیں کہ آپ اذان دیں گے۔ مسجد کا کام، مؤذن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا ٹوائلٹ بھی صاف کرے گا، وضو خانہ بھی صاف کرے گا۔ آپ ذرا غیرت کی نگاہ سے دیکھیے، غیرت سے سوچئے، اللہ نے جو عقل دی ہے اس سے سوچئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے کنبے سے کیا ہم لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اس سے ٹوائلٹ صاف کروائیں گے، وضو خانہ صاف کروائیں گے؟ کیا ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ کبھی ہم آئیں جھاڑو لے کر اور مسجد کو صاف کریں، مسجد کی صفوں کو صحیح کریں؟ یہ کیا ہمارا کام نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اللہ کے گھر کی اس مٹی کو ہم صاف کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف کریں گے اور جنت میں ہمارے لیے جگہ بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ کہ ایک عورت جو ہمیشہ مسجد نبوی کو صاف کیا کرتی تھی، کئی دنوں سے نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی وہ عورت نہیں آ رہی، کہاں گئی وہ عورت؟ تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو کہا کہ بھئی آپ نے بتایا نہیں مجھے۔ کہا کہ حضرت وہ تو ایک عام عورت تھی، ہم نے سوچا کہ آپ کو کیا تکلیف دے، ہم نے اس کو دفن کر دیا، اس کا جو جنازے کی نماز تھی پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے اس کے ساتھ، اس نے جو معاملہ اپنا مسجد کے ساتھ رکھا تھا اس کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک عورت تھی، عام عورت تھی جس کو صحابہ نے بھی عام سمجھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی چائے کی ٹیم بالکل کنفرم ہے کہ اگر ہم چائے پئیں گے تو فلاں ہوٹل میں اتنے ساتھی جائیں گے، اگر ہم کوئی کرکٹ کھیلیں گے تو ہمارے ساتھی بالکل طے ہیں، شادی پارٹی میں جائیں گے تو وہ بھی طے ہے، کسی کی بارات میں جانا ہو تو وہ بھی ہماری ٹیم بالکل کنفرم ہے کہ 7 لوگ ہیں تو اتنے لوگ جائیں گے۔ کیا ہماری ٹیم مسجد کے صفائی کی ٹیم نہیں بن سکتی ہے؟ کیا ہمارے نوجوان ایک ایسی ٹیم نہیں بنا سکتے ہیں کہ آج اس جمعے کو ہم یہ مسجد صاف کریں گے اور پرسوں جمعے کو ہم وہ مسجد کی صفائی کریں گے اور اگلے جمعے کو ہم فلاں مسجد کی صفائی کریں گے؟ کیا ہماری ٹیم کا یہ حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ مسجد کے ادب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم خوشبو استعمال کریں۔ مسجدیں ہماری معطر ہونی چاہیے، خوشبو تو ہم لگاتے ہی نہیں۔ اگر ہم ابھی پوچھیں کتنے ساتھی لگائے ہیں، شاید ہی کوئی ہاتھ اٹھائے، اور اگر لگائے بھی ہوں گے تو وہی سڑا ہوا 30-40 روپے کا عطر وہی لگائیں گے، جس کو دیکھنے سونگھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ وہ جو گرمیوں میں ایک کیڑا گزرتا ہے جس کو ہاتھ لگ جائے تو کم سے کم 1 گھنٹے تک بدبو آتی ہے، اسی قسم کا عطر ہم لگاتے ہیں۔ عطر سنت ہے، خوشبو لگانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں عطر لگانا ہے، خوشبو لگانا ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ ایک صاحب نے مجھے عطر دیا، ایک واقعہ ہے بتا کر عطر دیا، میں نے پوچھا کہ بھائی کتنے کا عطر ہے ہدیے میں؟ تو کہا حضرت یہ 60 روپے کا۔ میں نے کہا 60 روپے دے دے بھائی مجھے، میں اپنا جو 400-500 روپے کا عطر ہے اس میں ملا کر لے لوں گا، اور اللہ کے نبی کی سنت ہے تو اچھا خوشبو لگاؤں گا۔ یہ 60 کا عطر آپ ہی رکھ لو اپنے پاس، خوشبو لگائیں تو اچھا عطر لگائیں، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خوشبو کی خوشبو بھی، گھر میں خوشبو کا ماحول بھی جہاں سے گزر جائے وہ بھی معطر ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ثواب بھی مل جائے، اور تمام ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں، موڈ بھی فریش ہو، سب کچھ اچھا ہو جائے، تو ان تمام چیزوں میں ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر